اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جھاڑ پھونک۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم افسو پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے افسو پیش کرو اگر ان میں وہ لفظ نہ ہوں جن سے شرک لازم آتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ افسو مطلب منتر، جھاڑ پھونک کے جو منتر اس ٹائم جاہلیت میں استعمال ہوتے تھے انہیں پیش کیا حضور کے سامنے۔ اگر اس میں کسی شرک کا پہلو نہیں تھا جو ٹوٹتے تھے حضور نے اجازت دی۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکے تو چاہیے کہ پہنچائے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اس لیے جو لوگ جھاڑ پھونک کو برا سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ سنت ہے۔ مطلب ہمارے مرکز میں بھی الحمدللہ ہم جھاڑ پھونک کرتے ہیں، تعویذ گنڈے نہیں کرتے۔ تعویذ گنڈوں کے بارے میں واضح حدیث سنا دوں، حضور نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا انہوں نے شرک کیا۔ تو میں روز الحمدللہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ تعویذ لوگوں کی کاٹ کے اور نہ بہاتا ہوں، مطلب پاک پانی میں ان سے کہتا ہوں باہر۔ ایک دن بھی نہیں ایسا گزرتا الحمدللہ، 1 2 10 جتنے بھی موقع ملتا ہے تعویذ کٹوا دیتے ہیں۔ لیکن جھاڑ پھونک ہم یہاں کرتے ہیں کیونکہ وہ نبی کی سنت ہے، حضور بھی دم کیا کرتے ہیں۔ جھاڑ پھونک کے بارے میں سورہ قیامہ کی 26 سے 30 نمبر آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ جب آدمی کی موت ہوتی ہے اس ٹائم اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہاں اللہ نے کہا جب جان گلے تک پہنچ جاتی ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا جو ہمیں سکون دے دے کی طرح سے ہمیں بچا لے۔ پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کا ٹائم ہے۔ اس ٹائم اس کی پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے۔ آپ جب یہ 4 آیتیں پڑھیں گے تو آپ کے روم پہ کھڑے ہوں گے۔ قرآن سورہ قیامہ ہے 75 نمبر سورت، اس کی 26 سے 30 نمبر آیا ہے۔ یہ حدیث میں نے سنائی، صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک سفر کے دوران ہم ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں ایک لڑکی آئی اور بولی کہ قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، اس وقت ہمارے مرد بھی موجود نہیں، کیا تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک جانتا ہے؟ ہم میں سے ایک شخص جس کے بارے میں ہمیں گمان بھی نہ تھا کہ وہ دم کرنا جانتا ہوگا اٹھا اور لڑکی کے ساتھ گیا، اس کے دم سے سردار تندرست ہو گیا اور ہمیں 30 بکریاں بھجوائیں اور دودھ بھی پلایا۔ ہم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم جھاڑ پھونک جانتے ہو؟ وہ بولا نہیں، البتہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ ہم نے صلاح کی کہ اس معاملے میں مزید کچھ کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کرنا چاہیے، مطلب بکری جو مردی اس کا کیا کریں۔ چنانچہ مدینے پہنچ کر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ سورہ فاتحہ کوئی منتر کی قسم ہے؟ پھر فرمایا کہ یہ سب کچھ آپس میں بانٹ لو اور ہمارے لیے بھی حصہ نکالو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جھاڑ پھونک کرتا ہے اور کسی کا ایسا معاملہ ہے تو اسے ہدیہ ملتا ہے تو وہ اس کے لیے چاہیے، مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان صحابی نے مطالبہ نہیں کیا تھا۔ دوسرے ایک حدیث سے آپ کو یہ نقطہ بہترین ملتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ آپ کے لیے آیت شفا ہے۔ ایک صحابی نے پڑھ کے دم کیا، حضور نے اس کو مہر لگا دی، پوچھا کہ تجھے کیسے پتا؟ ایک منتر ہے شفا کا، تو اور اس کے بعد پھر اس مال کو آپس میں بٹوا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت انگیز باتوں سے یعنی شرک باللہ اور جادو سے پرہیز کرو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اتفاق ہے۔ سورہ بقرہ آیت 2 میں شیطان جو ہے وہ جادو سکھا کے کفر کیا کرتے تھے، مطلب جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے۔ ایک حدیث میں نبی نے یہ بات فرمائی کہ جادو سیکھنا سکھانا دونوں حرام ہیں۔ سورہ انعام ہے اس کی 112 113 نمبر آیت میں جادو کو مکر و فریب کہا ہے، وسوسے ڈالنے والا بتایا اور آخرت کی خرابی کا کام بتایا ہے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث تھی۔
حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کرنے والے کی سزا تلوار سے قتل کر دینا ہے۔ جامع ترمذی حدیث میں آ گیا اگر اسلامی مملکت ہو اور یہ پتہ لگ جائے کہ اس نے جادو کیا ہے یا کرایا ہے تو اس کی سزا جو ہے اسلام میں وہ قتل ہے کہ اسے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ آج کی آخری حدیث ہے کہ جامع ترمذی حدیث تھی۔ حضرت قطن بن ایسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پرندوں کا اڑانا، زمین پر خط کھینچنا اور کسی کو دیکھ کر فال بدل لینا سب سحر کی قسم ہے، مطلب جادوئی قسم ہے۔ یہ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے۔ سورۃ تغابن ہے 64 نمبر سورت، اس کی 11 نمبر آیت میں یہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی مصیبت نہیں آتی اللہ کی مرضی کے بنا، تو جادو بھی اللہ کی مرضی کے بنا نہیں ہوتا۔ لوگ کتنی ہی کوشش کر لیں، میرے پاس روز کے آتے ہیں، آپ یقین کرو میں بڑے یقین سے بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 25 سال اس مرکز میں ہو گئے مجھے بیٹھتے ہوئے، میرے خیال میں میرے پاس 25 کیس بھی نہیں آئے جادو کے آج، اور 90% لوگوں کو یہ شبہ رہتا ہے چاہے ہندو ہیں مسلمان کے ہمارے اوپر جادو کرا رکھا ہے، مطلب سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے ہم لوگ، اور جینون کیس نہیں آتے کیونکہ جادو جو ہے وہ حق ہے لیکن اللہ کی مرضی کے بنا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ آپ کی حفاظت میں ہے اور وہ تمام کام آپ کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے بچنے کی بتائی ہیں چیزیں، تو آپ کے اوپر جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی جادوگر اللہ سے بڑا تھوڑی ہے معاذ اللہ۔ اس لیے پورا یقین رکھیں کہ اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں وہ ہر ایک چیز جادو نہیں ہوتی۔ آپ کے مان لو کاروبار میں کوئی بات آئی، آپ کے بچے نہیں ہو رہے ہیں، آپ کے بچوں کے بچے نہیں ہو رہے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی نااتفاقی ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آتے ہیں، یا عذاب کی شکلیں اپنی کرتوتوں پہ نظر ڈالیں اور جہاں کمیوں سے شروع کریں۔ تو ایمان کا حصہ یہ ہے کہ ہر بات کو جادو پہ نہیں ڈالنا، بلکہ قرآن کی آیت جو میں آپ پڑھنا چاہ کے سورۃ تغابن کی 11 نمبر آیت ہے، کوئی مصیبت اللہ کی مرضی کے بنا نہیں آتی، تو اللہ کی کوئی مشیت ہوگی، آپ کے درجے بلند کرنے ہوں گے، کسی مصیبت میں ڈالا اور آپ کو صبر دے دیا اور اس کے بعد آپ کے درجے بلند کر دیے، حدیث سے ثابت ہے بات۔ ہو سکتا ہے اور آپ جادو سمجھ رہے ہو، ظاہر سی بات ہے کسی کا دماغ میں نام بھی آئے گا کہ نے جادو کرایا، تو آپ حرام کا الزام اس پہ اپنے ذہن میں لگا رہے ہیں، اور نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی کسی پہ حرام کا الزام لگائے گا تو وہ اس پہ پڑ جائے گا۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے دماغ لگایا کریں اپنا اس طرح، کیونکہ جادو کرنا اور کرانا دونوں حرام ہے، اسی طرح کسی پہ جادو کا الزام لگانا بھی حرام ہے۔ یہ آج الحمدللہ